رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ زینب بنت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 جمادی الاول، یعنی کل 5 جمادی الاول ہے، 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی نواسی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی اور جنتی نوجوانوں کے سردار سیدنا حضرت امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سگی بہن ہے، ان کی سگی بہن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت عقل مند، دانا اور سخی تھی، عقل مند بھی تھی، دانا بھی تھی اور سخی بھی تھی، سخاوت کرنے والی بھی تھی۔ آپ اعلیٰ درجہ کی گفتگو آپ کی امتیازی خصوصیت ہے، بہت اعلیٰ درجہ کی آپ جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب زینب الکبریٰ ہے، اور آپ اپنے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہمراہ مدینہ منورہ سے کوفہ تشریف لے گئے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر کوفہ میں چلے گئے تو آپ بھی ان کے ساتھ چلی گئی، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جب شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ دوبارہ مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم سے دین سیکھنے کا موقع ملا۔ یہ بہت بڑا شرف تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے دین سیکھا۔ آپ جب 7 سال کی تھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ ابھی یہ غم تازہ ہی تھا کہ چند ماہ بعد آپ کی والدہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آپ کا نکاح اور اب آپ کی اولاد کے بارے میں ہم جانیں گے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے بھتیجے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح کیا، اور ان سے آپ کے ہاں 4 بیٹوں حضرت علی، حضرت اون اکبر، حضرت عباس، حضرت محمد اور ایک بیٹی حضرت ام کلثوم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 4 بیٹے اور ایک بیٹی، ٹھیک ہے، ان کے بدلے سے آپ صبر و استقامت
کا اعلیٰ مظاہرہ کرتی جی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کربلا کے قیامت نماز سانحہ میں اپنے بیٹے، بھتیجے، حتیٰ کہ جان سے عزیز بھائی سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی بے صبری کا آپ نے مظاہرہ نہیں کیا، اور آپ کی استقامت میں ذرہ برابر بھی لرزش نہیں آئی۔ اعلیٰ درجے کا آپ نے صبر کا وہاں کسی کا آج کوئی بھائی فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بھتیجا فوت ہو جائے تو عورتیں کس طرح واویلا کرتی ہیں، لیکن آپ نے صبر کے دامن کو جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا، کیونکہ آپ نے دین سیکھا تھا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن پڑھا تھا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو آپ اس قرآن کی عملی تفسیر انہوں نے وہاں پیش کی۔ ایک مرتبہ ایک شامی نے کربلا کی ظاہری برتری کو اپنی فتح کی دلیل بناتے ہوئے طنز کا زہریلا تیر چلایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مذاق کیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منہ توڑ جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات پر یوں حمد بجا لائی، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، آپ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ آپ نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی اور ہمیں خوب پاکیزہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت بخشی، کیونکہ عزت تو ہے ہی اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، کافروں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ اس فرمان میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورۃ الاحزاب میں یہ آیت ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے، دور کر دے، اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اہل بیت، اور تمہیں خوب اچھی طرح پاکیزگی عطا کرے۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہ اس آیت کی طرف جو ہے وہ تلاوت کی۔ آپ کی حق گوئی یعنی سچ بولنا اتنی اعلیٰ صداقت کی حامل تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا اہم ترین پہلو آپ کی حق گوئی اور بہادری ہے۔ جس طرح حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ البہادر تھے، اسی طرح بنت حضرت علی المرتضیٰ بھی بہت بہادر تھی۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے جو خطبے دیے، انہوں نے امت مسلمہ میں ایک نئی روح پیدا کی۔ یزید کے دربار میں ان کے خطبے نے شہرہ آفاق حیثیت حاصل کی۔ اس خطبے میں فرماتی ہیں، جب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک وہ یزیدی جو ہے نا یزید کے دربار میں لے گئے ہیں جی، حضور کے خاندان کے لوگ،
تو وہاں آپ نے ایک خطبہ دیا، بہت شہرت حاصل کی۔ اس خطبے میں آپ فرماتی ہیں تو یزید جتنا چاہے مکر و فریب کرے اور پھر کوشش کرے کر کے دیکھ لے، مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار ختم کر سکتا۔ آج بھی یزید کا نام مٹ گیا، حضور کی آل کی یاد جو ہے لوگوں کے دلوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا مگر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تو نہ تو ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹا سکتا ہے اور نہ ہی وحی الہی کے پاکیزہ اثار ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ خیال اپنے دل سے نکال دے کہ ظاہر سازی کے ذریعے سے ہماری شان و منزلت کو پا لے گا۔ کہ تو بادشاہ ہو کر ہماری منزلت کو پا لے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو نے جس گناہونے جرم کا ارتکاب کیا، اس کا بدنما داغ اپنے دامن سے نہیں دھو پائے گا۔ تیرا نظریہ نہایت کمزور اور گھٹیا، تیری حکومت میں گنتی کے چند دن باقی ہیں، تیرے سب ساتھی تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تیرے پاس اس دن کی حسرت و پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں بچے گا جب اعلان ہوگا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی قیامت کے دن جو ہے نا، اللہ تعالیٰ ویسے بھی جو ظالم ہے ان پر واللہ لا یحب الظالمین واللہ علیم بالظالمین، جو ظالم ہیں ان پر اللہ کی لعنت، اللہ ان سے محبت بھی نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا جب اعلان ہوگا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 15 رجب 62 ہجری کو شام کے شہر دمشق میں ہوا اور وہیں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ شام ملک ہے، ملک کا نام ہے شام، دمشق شہر ہے اس کا، وہاں آپ کا مزار مبارک ہے۔ حضرت زینب بنت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مبارک زندگی میں ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہم ہمیشہ حق کا ساتھ دیں، ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ جو لوگ حق کے راستے میں تکلیف برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شان کو دنیا اور آخرت میں بلند فرماتا ہے۔ ان کی قربانی کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ باطل اگر وقتی طور پر جیت بھی جائے، ہمیشہ کی شکست اس کا مقدر بن جاتی ہے، لیکن حق پر ثابت قدم رہنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خواتین کو قوم و ملت کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اس لاڈلی اور پیاری بیٹی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی بیٹی اور سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے اور ہمیں ان کی زندگی کو مشعل راہ بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔